السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھائی ہم نے نماز شروع کی ہے اور نماز کے الفاظ کی ادائیگی اور ساتھ میں اس کا ترجمہ، تاکہ جب ہم نماز پڑھیں تو آج ایک بنیادی، بہت ساری اور وجوہات ہو سکتی ہیں، بنیادی وجہ کہ ہمارا جو نماز میں دھیان یا خشوع خضوع نہیں ہے، اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے کہ جو الفاظ ادا کریں اس کی ادائیگی درست نہیں ہے، اور دوسرا ہمیں پتہ نہیں کہ ہم الفاظ ادا کیا کریں، اس کا مطلب اور ترجمہ کیا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہم لے کر چلیں۔ تو یہ میں نے پہلے کل پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ یہ جو معروف جو ہے نا الفاظ ہیں، یہ ہم نے ادا کیسے صحیح طرح کرنے ہیں، کوئی بڑوں میں سے کوئی چھوٹوں میں، ہاں کوئی بتائے گا پتر؟ یار یہ آسان سے الفاظ ہیں۔ ہاں ہم ادا کرتے ہیں اللہ اکبر، ہم نے کہا اللہ اکبر، منہ بھر کر یہ الفاظ ہونے اللہ اکبر، ہم یا اللہ اکبر کی واو کی آواز آ رہی تھی، یہ غلط آ رہی ہے، یہ ہم اللہ اکبر کر رہے ہیں، اللہ اکبر نہیں ہے، اللہ اکبر یہ ادا۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے کہ اللہ کے ساتھ کسی کا موازنہ بھی نہیں ہو سکتا بڑائی میں، کہ یہ اللہ بڑا گیا دوسرا بڑا، یہ موازنہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر سب سے بڑا ہے۔ اور اس کا سادی سی تشریح یہ سمجھ لیں کہ اللہ اکبر کہنے کا، اللہ کو سب سے بڑا ماننے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو اپنی زندگی میں سب سے بڑا کرنا، یہ مطلب ہے اللہ اکبر۔ اور اللہ اکبر ہم کہتے جاتے ہیں، ہر بندے کو ترجمہ بھی یہ آسان سے سمجھ آ جائے گی، لیکن اللہ کو بڑا جاننے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو اپنے فیصلوں کے اوپر رکھنا، یہ ہے اللہ اکبر۔ بس یہ سادے سی مطلب ہمیں سمجھ آ جائے نا تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، کہ ہر فیصلہ جو میری زندگی کا ہے میری کوئی چلے گی، اللہ کے فیصلوں کو بڑا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، بس یہ سمجھ لیں۔ آگے یہ جو الفاظ تھے، کوئی چلو یار جو مدرسہ کے بچے بیٹھے ہیں کوئی بتا دو۔ سبحانک اللہ، یہ میں نے یہ 3 دندوں والی کیا بتائی تھی؟ یہ 2 الفاظ ہیں، یہ لام جو ہے یہ 2 لام ہیں، ان 2 لاموں کو ایک جگہ ظاہر کرنے کے لیے یہ اس کو کہتے ہیں تشدید یا مشدد حرف۔ وہ آپ کو تشدید یا مشدد مشکل لگے گا، میں نے آسان اس لیے بتایا تھا۔ یہ سمجھ لیں یہ جو 3 دندے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ 2 حروف کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے یا شو کرنے کے لیے یہ 2 حروف ہیں، یہ 3 دندے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں نے کہا تھا پہلا ساکن اور دوسرا جو اس پر حرکت ہوگی وہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ کیا ہے؟ سبحانک پاک ہیں آپ، اللہم اے اللہ، واو اور و بحمدک آپ کی حمد کے ساتھ، آپ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہیں۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ سمجھ لیں کہ دنیا کا ہر مخلوقات جو بھی آپ چیک کر لیں، جہاں بھی دیکھ لیں، انبیاء سے بھی شروع ہو جائیں، بے شک ہر بندے کی تعریف جس کی بھی کریں گے اس میں کوئی نہ کوئی نقص ضرور ہوگا، وہ مکمل نہیں ہوگا۔ یہ جو لائن ہمیں بتاتے ہیں یا اللہ تو اپنے ہر قسم کے نقص سے پاک ہے اور تیری حمد ہے، اللہ کی حمد کرتے ہوئے اس میں کوئی نقص ہے ہی نہیں ہے۔ اور مخلوقات میں کوئی بھی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو بڑے سے بڑا جس کو کہ یا بڑا ہی نیک آدمی ہے، بڑا ہی یہ اس سے اچھا بندہ ہم نے کوئی دیکھا ہی نہیں۔ میں نے کہا انبیاء کو بھی اس میں بھی شامل کر لیں، ان میں بھی آپ کو کہیں نہ کوئی چیز، اس کو بات کو صرف سمجھانے کے لیے یہ نہ کوئی گستاخی والا فتویٰ نہ مجھ پہ لگا دیجیے گا۔ مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں انبیاء سب سے بلند ہیں، اور انبیاء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو وہاں بھی وہ یہ جو نقص والی پاک ہے وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، کسی نبی کے لیے بھی نہیں ہے۔ اللہ اپنی حمد میں ہر نقص سے پاک ہے۔ آگے کیا؟ وتبارہ اور برکت والا ہے اسموں کا تیرا نام، تیرا نام برکت والا۔ برکت والا نام کیا ہے؟ ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ جب بھی دعا مانگنی ہے اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان کے ذریعے مانگیں۔ یہ جس طرح ہم صفاتی نام آگے پڑھ رہے ہیں نا، جو بھی چیز مانگنی ہو وہ صفت جو اللہ کی ہے اس کے ذریعے اسے اسم اعظم ہی کہا جاتا ہے، اس نام کے ساتھ کہ تیرا نام بڑا برکت والا ہے، اس کے ذریعے جب تجھے پکاریں تو اسے مانگے تو وہ چیز ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ آگے کیا؟ وتعالی بہت بلند ہے، جدوں کا تیری شان اتنی بلند ہے کہ ہمارا علم، ہمارا فہم، ہماری عقل اس لیول کی، اس درجے کی نہیں ہے کہ ہم تیری شان بیان کر سکتے۔ تیری شان بہت ہی بلند ہے،
جتنی تو نے ہمیں بتا دی وہ ہم اپنے تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بتاتے ہیں، اس سے زیادہ ہماری عقل، فہم اور ہمارا علم ہے ہی نہیں کہ ہم تیری شان بیان کر سکیں۔ ولا الہ غیرک، وا اور لا نہیں، الہ کوئی الہ، غیرک تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ آگے اس درس میں انشاءاللہ آئے گا الہ کا، پہلے بھی مطلب بتا چکا ہوں، دوبارہ بتاؤں گا کہ الہ کسے کہتے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہم نے کر لینا ہے۔ سبحانک اللہ، پاک ہے اے اللہم اللہ، و بحمدک، ساتھ وہ اپنی حمد کے، و تبارا اور برکت والا ہے اسموں کا تیرا نام، و تعالی اور بہت بلند ہے جدو کا تیری شان، ولا اور نہیں الہ کوئی الہ غیرک تیرے سوا۔ آگے جو ہے نا یہ اعوذ باللہ بسم اللہ جو ہے نا ہم پڑھتے ہیں، یہ جو لفظ ہے یہ ہماری چیزیں جو روزانہ ہمیں چیزوں کی ضرورت ہے اور نماز میں ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں، اس کو ایک دفعہ کہنے سے نہیں آئے گا، کوئی کتابچہ لے لیں وہاں سے یہ الفاظ کی بار بار دہرائیں، تاکہ یہ جو نماز ہے جب ہم الفاظ کو ادا کر رہے ہیں، ایک تو ہمارا جو ادائیگی ہے وہ درست ہو جائے، اور دوسرا ہمیں یہ پتہ چل رہا ہو کہ ہم رب سے گفتگو کر رہے ہیں تو کر کیا رہے ہیں، پھر نماز کے جو ثمرات ہیں، جو فوائد اور مقاصد ہیں نا، وہ ہمیں حاصل ہونے شروع ہو جائیں۔ دوسرا ہم نے یہ شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جس طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت برکت ہے اس کا نام بڑی، یہ سارے اس کے نام ہیں۔ میں نے آپ کو ناموں کے حوالے سے شروع سے دوبارہ دہرا دیتا ہوں، میں نے کہا اللہ کے ناموں کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ پہلی یہ ہے کہ پہلا گروپ وہ ہے جس میں اللہ کا نام اکیلے اکیلا ہے، جیسے اللہ، احد، صمد، واحد، یہ ایک ایک ہے۔ دوسرے کچھ نام ہے جوڑی جوڑی، الرحمن، الرحیم جوڑی، اس کے بعد الوہاب، الرزاق جوڑی، اس طرح کا الغفور، العفو جوڑی، جوڑی جوڑی کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام نظر ہے۔ تیسری کیٹیگری اللہ کے 3 ناموں کی یہ قسمیں بھی ملیں گی، 3 نام ملتے جلتے معنی ان کے ایک جگہ، جیسے الخالق، الباری، المصور، یہ انشاءاللہ میں آسان سے بتاؤں گا ان کے معنی کیا ہیں، کہ یہ 3 ناموں کی بھی اللہ تعالیٰ کی یہ ایک کیٹیگری بن جاتی ہے۔ اب اس 3 والی کیٹیگری کو پہلے یہ پچھلی دفعہ بتایا تھا، پہلے اگلے 2 بتا دوں پھر اگلے کو لے کر چلوں گا۔ الباری کہتے ہیں آسان الفاظ میں کہ وہ ذات جو بغیر کسی سانچے یا بغیر کسی چیز کے وہ اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، عدم سے اس کو وجود میں لے ہے۔ انسان کتنی ایجادات کر دی ہیں، بڑا کچھ سائنس نے ایجاد کر دیا، لیکن ہر چیز ایجاد کے وقت کوئی نہ کوئی چیز اس کا وجود تھا، اس سے کوئی چیز بنا لی ہے۔ انسان جو چیزیں بنا رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ، مطلب گاڑیاں بن گئی ہیں، یہ جو گیسز کی شکل میں، یہ ایٹم بم بن گئے ہیں، ساری کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شکل میں کسی چیز کا وجود تھا، وہاں سے انسان نے اس کو زیادہ ترقی دے کر وہ چیز بنا لی، جہاز بنا لیے، ٹینک بنا لیے، گاڑیاں بنا لی، ایٹم بم بنا لیا، یہ مکان بنا لیے، سیمنٹ وغیرہ، یہ سب اس کا کوئی نہ کہیں کوئی وجود تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ جو بھی چیز بنا اس کا وجود کوئی نہیں ہوتا، وہ نئے سرے سے بالکل اس کا عدم سے اس کو وجود میں لاتا ہے۔ یہ میرے رب کی صفت ہے، یہ کسی میں بھی آپ کو بغیر، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں بغیر کسی پیٹرن کے، بغیر کسی کو آپ کو را مٹیریل کے، بغیر کسی سانچے کے، وہ اس چیز کو وہ باری ہو جانا، وہ اس کی تخلیق ہے۔ انسان جو بھی چیز بنا رہا ہے، رب انسان کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا، لیکن سمجھانے کے لیے انسان جو کچھ بنا رہا ہے اس کوئی نہ کوئی چیز کا وجود ہے، وہاں سے وہ چیز کسی کو کھڑا کرتا ہے۔ آگے المصور ہو، اب دیکھیں انسان چیزیں بنا رہا ہے، موازنہ کرنا مقصد نہیں ہے، بات کو صرف سمجھانا مقصد ہے۔ موازنہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ اور مخلوقہ کو موازنہ ہی نہیں ہے۔ انسان، اللہ تعالیٰ نے اربوں دنیا چلی گئی ہوگی، خربوں شاید چلی ہوگی، ابھی اربوں دنیا، اس کے بعد بھی شاید کتنی اربوں خربوں آئیں، وہ گنتی بھی شاید نہ آئے، کتنے کبھی کسی نے کہا کہ کسی کی شکل ملتی ہو، کسی کا کوئی ناک ملتا ہو، کسی کا جناب کان ملتا ہو، کسی کی آنکھیں ملتی ہوں، تھوڑی بہت 19-20 آپ کو شباہت مل جائے تو مل جائے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مصور ہے، وہ جیسے چاہتا ہے شکلیں بنا رہا ہے، ایک بندے کی دوسرے کے ساتھ شکل ہی نہیں مل رہی، یہ اس کا اعجاز ہے۔ اور دوسرا یہ کیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے کہ یہاں تک کہ یہ انگلیوں کے پور، انگو آج کیا کہتے ہیں فنگر پرنٹس کہتے ہیں، اربوں دنیا ہے، یہ سب سے بڑا اعجاز ہے، کسی بندے کے دوسرے کے ساتھ فنگر پرنٹ ہی نہیں مل رہے۔ یہ کتنی معمولی سی چیز لگتی ہے، یہ جاتے ہیں نا نادرا پہ جائیں، فلانے آئیں، وہ اتنے کروڑ، یہ تو پاکستان ہے، پوری دنیا میں
اس سے پہلے بھی چیک اگر کوئی سسٹم ہوگا اس کے بعد بھی آئے گا. کسی بندے کو کہتے ہیں کسی بندے کو پکڑنا ہونا یہ فنگر پرنٹس اس پوروں کی شکل سے وہ چیک کر لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ یہ 5 انگلیاں لگاؤ جی پتہ چلے جی, انگوٹھا لگاؤ جی پتہ چلے. وہ جو ہی کمپیوٹر میں ڈالیں گے اس بندے کا ڈاٹا سامنے آ جائے گا کہ اس فنگر پرنٹ والا بندہ پوری دنیا میں ایک ہی ہے. یہ میرے رب کا جو نا یہ ہے اعجاز اس کا. کوئی مخلوقات میں ایسا بندہ نہیں ہے. اس طرح اتنی ڈائیاں بنا لے, کتنی ڈائیاں بنا لے گا, پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کی ریزیمبلنس یا مشابہت مل جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اربوں خربوں دنیا پتہ نہیں کتنی گزر گئی, کتنی ہے اور کتنی آنی ہے, کسی کی شکلیں نہیں مل رہی. اور یہ معمولی سی مثال فنگر پرنٹس کی دی ہے کہ کسی بندے کے دوسرے کے ساتھ عورت مرد اپنی اس سگی اولاد کے ایک دوسرے کے ساتھ فنگر پرنٹ نہیں مل رہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں ان پوروں کو بھی نہ, انسان جہاں مرضی ہو جائے ہلاک ہو جائے, مچھلیاں کھا جائیں, سارا کچھ ہو جائے, جب قیامت دن اٹھاؤں گا یہ پوروں کو بھی پورا صحیح کی اسی طرح صحیح کر کے اس کو بنا کے اٹھاؤں گا. اس میں بھی ذرا بار بھی کوئی فرق نہیں ہوگا. اور آخری یہ ہے کہ الخالق ہے. اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو کھلا چیلنج دیا. کھلا چیلنج کیا؟ وہ کہتا میں پیدا کرتا ہوں. کوئی ایک مخلوقات میں سے کوئی بندہ بتا دے کوئی چیز پیدا کرنے والا ہو, کوئی مکھی بنانے والا ہو, کوئی مچھر بنانے والا, اس سے حقیر اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. باقی بڑی بڑی تو بڑی بات کی چیزیں ہیں. کوئی بتا دے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو, اگر تم کہتے ہو کہ میرے علاوہ کوئی اور الہ ہے تو بتاؤ کسی نے کوئی چیز تخلیق کی ہے یا پیدا کی ہے. تو آگے سے جواب نہ آئے. پہلے بھی نہ تھا, آج بھی نہ ہے, اور قیامت تک کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو اللہ کے سامنے کھڑا کر دے, ٹھیک ہے, اس کو بھی الہ مان لے, اس سے بھی مانگنے شروع کر دے. لیکن اگر نہیں ہے, یہ کھلا چیلنج ہے رب میرے کا, تو بتاؤ کوئی ہے, کوئی ہلکی چھوٹی سے چھوٹی حقیر سے مچھر اور مکھی بھی بنائی ہو تو میرے سامنے لے آؤ, اس کو الہ بناؤ. اگر کوئی چیز, وہ کہتا ہے ہر چیز اس کی تخلیق کی, اس نے بنائی ہے, چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی ہر چیز اس نے تخلیق کیا, وہ اکیلا الہ ہے. ہم اگر کسی کو پکارتے ہیں یہ میرا بھی کام کرتا ہے, یہ بھی میرا کام کرتا ہے, اگر اس نے, اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے, اس نے کچھ بنایا ہے تو لے آؤ سامنے, تو ہم اسے بھی الہ مان لیتے ہیں. اگر اس نے نہیں, وہ خود پیدا کیا گیا ہے, وہ خود محتاج ہے, تو پھر سمجھے وہ الہ نہیں ہے, وہ مخلوق ہے. اور مخلوق اور خالق کا جو فرق ہے نا, اس کو ہم نے سمجھنا ہے. آخری بات اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش کا کچھ مقصد ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے خصوصاً 2 مخلوقات کی, کیونکہ ہمارے سامنے اس کا سب واسطہ ہے تبھی, نہیں تو اور بہت ساری مخلوقات ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے نہیں پیدا کیا, لیکن صرف اس کو سادہ زبان میں ترجمہ کیا جائے عبادت کے لیے. لیکن اس کو اگر کھول لیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو 2 چیزیں سمجھ لیں. اللہ کی, جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اس کے 2 بڑے مقاصد ہیں. ایک اپنے اس الہ, اپنے خالق کا تعارف, اور پھر اس کا تعارف حاصل کر کے اس کی بات مان کے زندگی گزار لینا. تعارف کیسے کرنا ہے؟ پہلے ہے توحید ربوبیت. توحید ربوبیت یہ ہے کہ یہ مانا, یہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہر چیز رزق دینے والا, بارش برسانے والا, ہر چیز جو پیدا کرنے والا وہ کون ہے؟ اللہ ہے. یہ کون کہتے تھے؟ مشرکین مکہ. تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ اگر وہ یہی مان رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پیدا کرنے والا, ہر چیز بنانے والا وہی ہے, مشرکین مکہ واضح سورہ یونس میں دے, قرآن بڑا پر ہے, اس میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے. تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ تھا توحید الوہیت میں. وہ کہتا تھا کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا, لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کچھ بندے ہیں نیک, جو جس کو کچھ اختیارات دے دیے ہیں, کچھ اس کے ساتھ معاملہ تھا, ہم ان کو کہتے ہیں یہ ہماری رب سے منوا لیں گے. اب جو اللہ کے نیک بندے ہیں, یہ پہلے شروع میں کافی ہم پہلے یہ بات کر چکے, لیکن دہرا دوں کہ یہاں پر مسئلہ کیا کھڑا ہو رہا ہے. خالق اور مخلوق کا فرق ہم نے کیسے سمجھنا؟ وہ فرق یہ ہے کہ 3 ادوار ہیں. ایک, وہ اللہ کا ولی زندہ ہے, جب وہ دنیا سے چلا گیا, اور حشر والے دن اس کا معاملہ کیا ہونا ہے. 3 یہ سٹیجز ہیں جہاں پہ اس اللہ کے ولی کا ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی واسطہ بننا ہے. پہلا یہ کیا ہے؟ اللہ کا ولی زندہ ہے تو اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ ہر وہ بندہ جو آپ کو اللہ کے قرآن اور نبی کی حدیث کے ساتھ جوڑ دے اور آپ کی ضرورت اپنی جیب سے نکال کر پوری کر دے, وہ اللہ کا ولی ہے.
لیکن اگر آپ کو وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ نہ جوڑے، نبی کی حدیث کے ساتھ نہ جوڑے، اور آپ کی جیب سے پیسے نکلوا کر غلے کی شکل میں، جیب کی شکل میں کسی بندے کو آگے لگا کر آپ کی جیب سے پیسے نکلوا رہا، تو خبردار ہو جائیں کہ ڈاکہ پڑ رہا ہے، بچ جائیں، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ بس عام بندے کے لیے سادی سی مثال، کیونکہ اللہ کا ولی دینے والا ہوتا ہے، لینے والا نہیں ہوتا۔ بس جو آپ کو کہتا ہے ادھر دو، یہ کام میں نہ کرنا، اگر وہ اللہ کا ولی ہے تو وہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ خود ہی اسباب پیدا کر دیتا ہے، وہ مخلوق سے نہیں کہتا، کیونکہ وہ بلند مرتبے پر بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ تو یہاں تک کہ صحابہ کرام کہتے تھے ہماری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، جو شریعت اجازت دیتی ہے کہ یہ کسی سے مانگ لو، وہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں مانگتے، ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے، اللہ خود ہی دے دے گا۔ تو بعض یہ بنیادی سنیں، یہ دھوکہ کھانا چھوڑ دیں۔ ہر وہ بندہ جو آپ کو قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ جوڑے اور آپ کی ضرورت اپنی جیب سے پوری کرے، وہ اللہ کا ولی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، وہ استاد ہے، وہ مرشد ہے، وہ پیر ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اس کے بغیر آپ دین سمجھ نہیں سکتے، اس کو لازمی پکڑیں۔ لیکن اگر یہ خصوصیات نہیں ہیں تو سمجھے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ پھر جو ہی وہ بندہ فوت ہو جائے، پھر کیا ہے، جتنی بھی پہلے یہ کافی لمبی گفتگو ہے، صرف اس کو گزرتے ہوئے جلدی بتا دوں، جب وہ بندہ فوت ہو جائے تو ہر زندہ بندہ جنازے سے لے کر بعد تک جتنی بھی دعائیں، سب کا ترجمہ چیک کر لیں، زندہ بندہ فوت کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اس میں یہ کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ جی بندہ دے آپ ہی چرسی پنگی ہے، شرابی ہے، انہیں دعا کرنی ہے۔ ہر زندہ بندے نے فوت والے کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، فوت والے نے زندہ کے لیے کوئی دعا نہیں کرنی ہے۔ بس زندہ فوت کے لیے کرے گا۔ اس کی پہلی مثال وہی ہے، جو ہی بندہ فوت ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی آگے پڑا ہوتا ہے، اور میرے جیسا نکمہ بھی پیچھے کھڑے ہو کے کہتا ہے اللہ مغفر لحینا و میتنا، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ جو حاضر ہیں وہ تو ہیں، یہ جناب علی ادھر جو بیٹھا ہے سامنے، اس کو بھی معاف کر دے۔ وہ زندہ جو ہے نا، وہ اللہ کے ولی کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ اور تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ حشر والے دن یہ جو نیک بندے ہیں، یہ ان کے ساتھ معاملہ اللہ نے کیا کرنا ہے۔ وہ اکثر میں مثال دیتا ہوں، کو کالج یونیورسٹی میں کو بچے جو پہلے ٹاپ کرتے ہیں، پہلی دوسری تیسری پوزیشن لیتے ہیں، تو کالج والے ایک نا سارے کالج یونیورسٹی کو اکٹھا کرتے ہیں اور ایک دن مقرر کرتے ہیں، اور وہاں پر سارا کو 1000 2000 4000 بچے کھڑے ہوتے ہیں، ان میں پہلی دوسری تیسری پوزیشن والے بچوں کو سٹیج پر لاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ بچوں نے محنت کی ہے، دیکھو یہ نے پہلی دوسری پوزیشن لی ہے، یہ ان کو کپ دو، ان کو وظیفہ دو، ان کو انعامات دو۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ساری مخلوقات کے سامنے اللہ کے اولیاء، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کو کھڑا کرے گا اور پھر ان کو کہے گا یہ وہ میرے بندے تھے جنہوں نے میری مان کا زندگی گزاری ہے، آج ان کو کیا کہہ رہا ہوں، ان کو شفاعت کا حق دے رہا ہوں، وہ کپ دے رہا ہوں، جاؤ اتنے بندے بخشوا کر جنت میں لے جاؤ۔ بس یہی اللہ کے ولی کا ہمارا تینوں سٹیجنگ ہے، اس سے زیادہ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہم نے توحید الوہیت کسی اور اسماء و صفات کہ ان ناموں کے ذریعے اور ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تعارف لینا، اب رب و الہ کو، خالق کو پہچاننا۔ جتنا اپنے خالق اور مالک کو پہچانیں گے اتنا ہی ہمارا اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ جب میرا اس خالق اور مالک کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا، پھر دنیا کے بڑے سے بڑا با اختیار بندہ بھی اس کی حیثیت میرے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں کہوں گا میرا تعلق اس رب کے ساتھ ہوگا۔ یہ تعلق جوڑ کر پھر کیا کرنا ہے، پھر اس کو اپنی زندگی میں اللہ اکبر جان کر اس کے فیصلے اپنی زندگی میں سب سے بڑا کر کے ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور اس کا انعام اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ میں صدیقین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ جنت الفردوس میں ان کے ساتھ ہمیں اکٹھا کر دے گا۔ بس یہ سارا معاملہ ہے، اس کو ہم سمجھ جائیں، سارے معاملے ہمارے درست ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے نماز کے جو معاملات ہیں، الفاظ، بڑا علم، اللہ کا تعارف، اس تعارف کو سیکھ کے اس کے ساتھ تعلق جوڑ کر جس طرح اس نے کہا ہے اللہ اکبر اسے جانتے ہوئے اس کے حکموں کو اپنی زندگی میں بڑا کرنا شروع کر دیں، تاکہ ہماری یہ زندگی یہ بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے ساتھ جڑ کے بعمل مسلمان بننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔